اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں پریشانیوں، مصیبتوں سے حفاظت اور نجات پانے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ پر کتنی ہی سخت پریشانی ہی کیوں نہ ہو ختم ہوگی۔ پریشانیوں سے، اس کے علاوہ مصیبتوں، مشکلات سے آپ کو حفاظت ملے گی۔ زید ابن حارث ابن شراحیل قلبی یمانی حب رسول ایک دفعہ ایک منافق کے ہمراہ مکہ سے طائف گئے۔ رستے میں کچھ کھنڈرات، شکستہ مکانات آئے۔ منافق کہنے لگا، دھوپ کا وقت ہے، آؤ اس مکان میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر چلیں گے۔ اندر جا کر حضرت زید صحابی رسول تو سو گئے اور منافق بیٹھا رہا۔ دل میں بدی آئی، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ کر قتل کرنے لگا۔ زید کی آنکھ کھل گئی، پوچھا مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہے اور میں اس سے بغض رکھتا ہوں، لہٰذا میں آج تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تیرے قتل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی خداوندی کے اس صفاتی نام کو پڑھا جو کہ بسم اللہ میں بھی آتا ہے، اور اللہ سے مدد چاہی اور کہنے لگے، اے رحمان میری فریاد رسی کر۔ حضرت زید کا اللہ کو پکارنا ہی تھا کہ اچانک منافق کے کان میں ہاتف غیبی کی آواز پہنچی کہ افسوس ہے تجھ کو، نہ قتل کر اس کو۔ منافق گھبرا کر باہر آیا کہ یہ آواز کون دے رہا ہے، ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اسی بد ارادے سے اندر گیا، دوبارہ اسی طرح آواز آئی، باہر آ کر دیکھا مگر کوئی نہ دکھائی دیا۔ تیسری مرتبہ اندر گیا، پھر اسی طرح آواز آئی، گھبرا کر باہر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار نیزہ لیے کھڑا ہے۔ منافق کو دیکھتے ہی گھوڑ سوار نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ منافق کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کھنڈر میں جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر کہنے لگا، مجھے پہچانتا ہے، میں جبریل ہوں۔ جس وقت تو نے اللہ کو پکارا تھا تو میں اس وقت 7ویں آسمان میں تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اسی وقت حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس پہنچ جاؤ۔ دوسری دفعہ میں آسمان دنیا میں آ گیا تھا، اور تیسری دفعہ منافق تک پہنچ کر اس کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہر مشکل و مصیبت میں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے، تو رب کریم اس کی فریاد ضرور سنتا ہے، مدد ضرور کرتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آبادی میں بھی وہی اکیلا مددگار ہے، اور جنگل و بیابان میں بھی اسی کی نصرت درکار ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اب کون سے وہ کلمات پڑھے تھے جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں غیبی مدد نصیب فرمائی؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی
اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی آپ کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہوں یا کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لینی ہے اور ایک جگہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ چاہیں تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن الگ کمرے میں بیٹھ کر اگر آپ یہ وظیفہ دھیان اور توجہ سے کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا 313 مرتبہ سے زائد جتنی مرتبہ آپ چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سخت پریشانی اور سخت مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 1100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اگر آپ 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یہ کلمات نہ پڑھ سکیں تو 313 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ 313 مرتبہ سے زائد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ساتھ ہی پھر یہ کلمات پڑھیں، یا رحمانو اغثنی اغثنی اغثنی، یا رحمانو اغثنی اغثنی اغثنی، یا رحمانو اغثنی اغثنی اغثنی۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ یا اس سے زائد جتنی آپ ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں جو کہ آپ پر اچانک آن پڑی ہے تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ ان کلمات کو پڑھتے جائیں اور خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد آتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ کسی بھی پریشانی میں مصیبت میں آپ اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ سخت سے سخت مشکل میں پڑھ سکتے ہیں، مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یا پریشانیوں سے حفاظت میں رہنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے صحابی رسول کی مدد کی، اسی طریقے سے رب کریم آپ کی بھی ضرور مدد فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جب آپ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو رب کریم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کا محافظ ہے۔ جنگل میں ہو، شہر میں ہو، بیابان میں ہو، گھروں میں ہو، صرف اسی کی نصرت ہمیں درکار ہے۔ ہمیں سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رب کریم ایسی ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے اور ایسے ایسے معجزات دکھاتا ہے کہ ہم خود دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ پڑھنا چاہیں روزانہ پڑھ لیں، ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھ لیں، مہینے میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔